كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ آدم کی تمام اولاد گنہگار ہیں سوائے انبیاء کے جو معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ نے جن کی حفاظت فرمائی گناہوں سے، ان کے علاوہ چاہے وہ اتقیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ صلحاء ہوں، آپ نے فرمایا سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہوں پر پشیمان ہو، جو گناہوں پر شرمندہ ہو، جو گناہ کرنے کے بعد جس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو، جو گناہ کرنے کے بعد جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو، استغفار کی طرف متوجہ ہو۔ اور اللہ ان لوگوں سے خوش بھی بہت ہوتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مثال دے کر اللہ کی خوشی کا اظہار فرمایا، ایک مثال دے کر اللہ کی خوشی کا احساس ہمیں دلایا کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں سے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے، تمہارا خالق اور مالک تمہارے توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل اور بیابان میں چل رہا ہو، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ اونٹ ہو، اس اونٹ پر اس کا ساز و سامان لدا ہو، اور چلتے 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 ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، کبھی شمال کی طرف جاتا ہے، کبھی جنوب کی طرف جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ بسیار کوشش اور تلاش کے بعد تھکا ماندہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بے سر و سامانی پر افسوس اور آگے سفر سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں جب اسے اونگ آتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو انسان مایوس ہو چکا ہو، جو انسان بے سر و سامان ہو چکا ہو، بے یار و مددگار ہو چکا ہو، اسے سہارا مل جائے تو اس انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ویسے ہی اس انسان کا حال ہوتا ہے جو جنگل اور بیابان میں چل رہا ہو اور اچانک اس کے سارے اسباب فوت ہو جائیں، پھر اچانک اسے اسباب کی رونق نظر آئے، اسے اس کے اسباب مل جائیں اور زندگی کے اسباب اسے دکھائی دینے لگے، اس انسان سے پوچھو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب وہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، جب وہ انسان اپنے سفر سے مایوس ہو جائے، جب انسان تھک ہار کر وہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہو اور اس کا اونٹ واپس آ جائے، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، بجائے یہ کہنے کے اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ہمارے خوشی میں جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اس پر کوئی باز پرس نہیں، اس انسان کو احساس نہیں میری زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، نادانستگی سے وہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور امت کی خطا اور نسیان کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اسے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر گناہوں سے توبہ کرنے کا احساس ہو، ہمارے اندر گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو، گناہ کرنے کے بعد ندامت کا احساس ہو، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی اور سیرت سے ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام کے نقوش سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ اکبر ان کے اندر کتنا خوف تھا، اللہ اکبر ان کے اندر کتنا ڈر تھا، اللہ اکبر وہ آخرت کے کتنے فکر مند تھے۔ چنانچہ ریاض الصالحین میں مسلم شریف کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے جوہنی کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور ایسا گناہ ہے جس سے میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے ایسی حالت میں جانا پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے گھر کے ولیوں کو بلایا، ذمہ داروں کو بلایا اور فرمایا اسے لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، جب یہ وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا، یعنی یہ عورت حاملہ ہے، جب یہ بچہ جن دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس آدمی نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے حاضر کیا۔ جب بچہ اس نے جنم دیا تو اس ولی نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس پر کپڑے باندھ دیے گئے اور رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آگے دیکھیے حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ زانیہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک وہ عورت جس نے اللہ کے حدود کی مخالفت کی ہو، جس نے اللہ کے قرآن کی مخالفت کی ہو، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو کافی ہو جائے، یعنی اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کیا جائے اور سب کے سب گنہگار ہوں بالفرض والمحال، اگر سب کے سب گنہگار ہوں تو اللہ کی قسم اس ایک کی توبہ کی وجہ سے اللہ 70 آدمیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی خوشی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے تو بخشش کا فرمانہ دیتا ہے۔ یہاں کا حال یہ ہے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی ہے، اے عمر اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ مدینے کے 70 افراد کو بھی بخشنے پر تیار ہے۔ کیا اس سے زیادہ بہتر توبہ کا تصور ممکن ہے کہ اس نے توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ حضور نے خود فرمایا اس سے بہترین توبہ کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، اور آج ہم ہیں شب و روز گناہ کرتے ہیں،
نہ رات گناہوں سے خالی ہے، نہ دن گناہوں سے خالی ہے، پھر بھی میرے بھائیوں ہمیں گناہوں کا احساس نہیں ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن گناہ کا احساس ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کیے، مجھے معاف فرما دے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ سے کہیں ہماری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ زبان بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں، اور یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا، کانوں کا زنا غلط سننا، زبان کا زنا غلط بولنا، اور ہاتھوں کا زنا غلط پکڑنا۔ آج ہمارا نوجوان جب رات کی تاریکیوں میں اپنے بستر پر جاتا ہے تو وہ کہیں ننگی تصویروں کو دیکھتا ہے، کہیں فلمیں اور دنیا کی فحش چیزوں کو دیکھتا ہے، اور کہیں اپنے کانوں میں لیڈ لگا کر وہ میوزک اور موسیقی کو سنتا ہے، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے اس موسیقی اور مزمار کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ اے نوجوان، جس چیز کے مٹانے کا حکم ہے تیرے رب نے تیرے نبی کو دیا ہو تو اسی چیز کو زندہ کرتا ہے، اسی چیز کو پروان چڑھاتا ہے، اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، اسی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ جس چیز سے رب نے منع فرمایا ہو تو اسی چیز کو انجام دیتا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہمیں توبہ کا احساس بھی نہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی فکر بھی نہیں۔ میرے نوجوانوں، آج حالات بڑے نازک ہیں، ایسے حالات میں ہم جتنے نیک بنیں گے اتنی ہمارے لیے کامیابی ہمارے مقدر بنے گی۔ ایسے حالات میں ہم نیک بننے کی کوشش کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور عہد کریں، اے اللہ ہم نے گناہ بہت کر لیا، آج سے عہد کرتے ہیں کہ اب گناہ کبھی نہ کریں۔